ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، وہاں لوگوں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کو کہ ہم نے تمام لوگوں کے حقوق اس میں برابر رکھے ہیں، وہاں کا رہنے والا ہو یا پردیسی ہو۔ یہ ایک مسئلہ آج کل تو خیر اب لوگوں کے ذہنوں میں بالکل نہیں رہا ہے، لیکن یہ کہ پہلے یہ اختلافی مسئلہ تھا، اب یہ شاید پھر اٹھے، اور جو ایران اور سعودی عرب کا آپس میں جو ایک کشاکش ہے وہ اس مسئلے کو شاید اٹھا دے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ پرانا ہے کہ یہ جو مکہ خاص طور پہ جو مسجد حرام کے ارد گرد علاقہ ہے، اس پر حقوق تمام مسلمانوں کے برابر ہیں۔ اس میں جب حج ہوتا تھا پہلے تو یہ جو اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیتے تھے، حاجی لوگوں کے گھروں میں جا کے سینوں پہ لیٹتے تھے، کوئی روکتا نہیں تھا۔ لیکن اب جب سے دنیا کمرشل ہوئی ہے تو اب وہاں پہ ہوٹل بن گئے ہیں، بہت بڑے بڑے اونچے اونچے، وہ ان کے کرائے لیتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے ہمارے جو فقہا ہیں کہ جن کے نزدیک وہاں چونکہ احادیث سے ثابت ہے، اور یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے بھی اس کی ساری تفسیر دی ہوئی ہے کہ وہ وہاں کا کرایہ لینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، جو ہیلا انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم زمین کا کرایہ تو نہیں لے رہے، کیونکہ حدیث میں منع ہے کہ اس کا کرایہ لینا سود کھانے کے مترادف ہے۔ ہیلا انہوں نے یہ کیا کہ ہم زمین کا کرایہ تو نہیں لے رہے، ہم نے اس کے اوپر جو ہوٹل بنایا ہے اس کا کرایہ لے رہے ہیں۔ تو ہوٹل جا کے آپ انٹارکٹیکا میں بناؤ، پھر دیکھتے ہیں آپ کو وہاں کتنا کرایہ ملتا ہے روزانہ۔ میرے سوال تو پھر یہ ہوگا نا، یہ ہوٹل کہیں اور جا کے بناؤ، پھر یہاں کے پہ کیوں بنایا؟ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو وہاں پر کوئی شرارت سے، ظلم سے، کسی کجی کے راستے کی طرف جائے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اسے لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ قریش کو وہ دردناک عذاب مل گیا، ہم سورہ انفال اور سورہ توبہ میں پڑھا ہے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ تو آگے یہ ظلم تو یہ کرتے ہیں کہ کرائے لے کے کھاتے ہیں، اب حج کو ایک کمرشل ایکٹیویٹی بنا دیا ہے، اب اس کے نتائج بھی بھگتیں گے، بہت دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہیں، اب ان کا بھی یوں سمجھے نمبر لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ باقی جو اس وقت ایک جو ٹینشن بنی ہوئی ہے خاص طور پہ ایران کے، یہ دعویٰ ایرانی کرتے ہیں کہ جی اس پہ سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے، اور مزے کی بات ہے کہ یہی جو امریکہ نے مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ بنایا ہے، اس نقشے میں بھی یہی ہے کہ مکہ اور مدینہ ان کے حقوق کسی کے پاس نہیں ہوں گے، یہ اوپن سٹیز ہوں گی، مسلمان جب چاہیں آئیں، وزٹ کریں، زیارت کریں، واپس چلے جائیں۔ تو بڑی اپیلنگ بات ہے، یعنی وہ قرآن کے حکم کے قریب ترین بات اب امریکہ کر رہا ہے، لیکن اس کے اپنے مقاصد ہیں، اپنی سازشیں ہیں۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھ لیجئے، وہ اس چونکہ اب یہ معاملہ گرم ہوگا اور زیادہ گرم ہوگا، تو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو یہ آل سعود ہیں جنہوں نے یہ مقامات مقدسہ کو ایک عرصے سے آباد رکھا ہوا ہے، وہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ جو امارت الحج ہے اور حاجیوں کو پانی پلانا ہے، اگر کفر کے ساتھ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جو دعوے دار بن کر آئے ہیں ان کے ذرا تقابل کر کے دیکھیے کہ یہ آل سعود یہ بھی کوئی کہے امریکہ کے ایجنٹ ہے، مجھے تسلیم ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی کہے کہ یہ آل سعود اور آل یہود کا بھی ایکا ہے، تو میں کہوں گا تمہیں یہ کہنا جو کہنے کا حق رکھتے ہو، یہ بھی کوئی ظلم والی بات نہیں ہے، اس کے بھی امکانات موجود ہیں، ٹھیک ہے، میں نہ مانوں ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ ان آل سعود نے ان دو مقامات کی خدمت نہیں کی تو یہ بہت غلط بات ہوگی۔ وہاں کا انتظام کرنے میں، حاجیوں کو سہولتیں پہنچانے میں پوری حکومتی مشینری جس نیت سے بھی لگی ہو، وہ پیسے کمانے ہی کے لیے لگے ہوں، لیکن خدمت کرنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی ہے۔ اور ماحول کیا رکھا ہے، وہاں جا کے شیعہ نماز پڑھے، وہاں جا کے کوئی جو جیسی پڑھے، سب کے لیے وہاں پہ ایک جو ہے وہ فیسیلیٹیشن ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگتا، کوئی وہاں کا کوئی آپ کو روکتا نہیں کہ اس طریقے سے تم نے نماز کیوں پڑھی ہے۔ تو بہرحال ایک وسعت بھی رکھی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ ایران کو دیکھیے جو دعوے دار ہے اور یہ کہ ہم جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، پورے تہران میں کوئی ایک سنیوں کی جامع مسجد نہیں ہے، تو وسعت نظر زیادہ کس میں ہے؟ وہ جسے کہتے ہیں جی بین المذاہب ہم آہنگی، مسلمانوں کے اپنے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور وسعت اور فرقہ واریت سے زیادہ جو ہے دور، وہ تو پھر بہرحال وہی آل سعود محسوس ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے تمام لوگوں کو وہاں کے جو ہے وہ بہرحال اس حد تک تو فیسیلیٹیشن دی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے طریقے پہ نماز پڑھو۔ نہیں، کئی لوگ وہاں پہ وہ ہیں جو سعودی مقرر کیے ہوئے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی نہیں روکتا ان کو۔ لیکن ایران میں آپ کر کے دیکھیے نا، یہ پھر
سمجھ آ جائے گی.